تو آج ہم دیکھ رہے ہیں WWE فرائیڈے نائٹ اسمیک ڈاؤن جو 25 جولائی 2025 کو ہوا۔ ہمارے پاس اس شو کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا خاص ہوا اور سمر سلیم کے لیے کیا سین بن رہا ہے۔ جی، یہ جو خلاصہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شو شروع تو ایک کافی سنجیدہ نوٹ پر ہوا، ایک خراج تحسین تھا۔ پھر سمر سلیم کے لیے گرما گرمی بڑھی اور کچھ میچز بھی ہوئے جنہوں نے کہانی کو آگے بڑھایا۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شو کا آغاز ریسلنگ لیجنڈ ہلک ہوگن کو خراج تحسین پیش کرنے سے ہوا۔ ان کا انتقال 24 جولائی کو ہوا تھا۔ یہ کافی جذباتی لمحہ تھا، ہے نا؟ بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے، لوگن پال، جیلی رول، ڈرو میکنٹائر، رینڈی آرٹن۔ جی بالکل، اور 10 گھنٹیوں کی سلامی دی گئی، ایک ویڈیو پیکج بھی تھا۔ اور جو بات آپ نے نوٹ کی، ٹرپل ایچ نے جب بات کی تو انہوں نے ہوگن کی وراثت کی پیچیدگی کا ذکر کیا، صرف تعریف نہیں کی۔ ہاں، یہ پیچیدگی والا لفظ یہ اہم تھا، مطلب انہوں نے صرف اچھی باتیں نہیں کی۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ تنظیم یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ماضی کی شخصیات، خاص طور پر اتنی بڑی، ان کے ساتھ کچھ تنازعات بھی جڑے ہو سکتے ہیں، اور ان کو یاد کرتے ہوئے اس پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ صحیح کہا، خاص طور پر آج کل جس طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس جذباتی لمحے کے بعد فوکس فوراً سمر سلیم پر چلا گیا۔ کوڈی روڈز رنگ میں آئے اور اوہو، جان سینا کے خلاف تو انہوں نے خوب باتیں کی۔ جی ہاں، وہ پرومو کافی شدید تھا۔ یہ صرف ان کے انڈسپیوٹڈ WWE چیمپئن شپ میچ جو اسٹریٹ فائٹ ہے اس کی تشہیر نہیں تھی۔ جس طرح روڈز نے ذاتی حملے کیے، اس سے یہ دشمنی بہت گہری لگ رہی ہے۔ مطلب شائقین کی دلچسپی تو اب بہت بڑھ گئی ہوگی۔ یقیناً، بالکل ذاتی لگ رہا تھا معاملہ۔ اچھا، اور پھر جیلی رول اور لوگن پال کا بھی ذکر ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے ٹیگ ٹیم میچ کو ہائپ کیا۔ جیلی رول اور رینڈی آرٹن ایک تھا، اور دوسری طرف لوگن پال اور ڈرو میکنٹائر، یہ بھی سمر سلیم میں ایک بڑا میچ ہونے والا ہے۔ جی، کافی سٹار پاور ہے اس میچ میں بھی۔ اچھا، اب تھوڑی رنگ ایکشن کی بات کر لیں۔ کچھ میچز بھی ہوئے اس شو میں۔ راکسین پریز نے الیکسا بلس کو ہرایا اور شارلٹ فلیئر بھی وہاں بلس کے ساتھ تھیں۔ اس جیت کا کیا مطلب ہے پیریز کے لیے؟ یہ بہت بڑی جیت ہے۔ الیکسا بلس ایک سابقہ چیمپئن ہے اور شارلٹ فلیئر کی موجودگی میں جیتنا یہ راکسین پیریز کو خواتین کے ڈویژن میں ایک بہت سنجیدہ مد مقابل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مطلب مستقبل میں ٹائٹل کے لیے ان کا نمبر آ سکتا ہے۔ اور پھر جیڈ کارگل نے چیلسی گرین کو ہرایا۔ یہ تو کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ جی بالکل، جیڈ کارگل کا مومنٹم برقرار ہے۔ اور جیکب فاتو نے دی مس کو شکست دی۔ فاتو بھی کافی خطرناک لگ رہے ہیں۔ یقیناً، مس جیسے تجربہ کار ریسلر کو ہرانا فاتو کے لیے ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ وہ اپنا دبدبہ قائم کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور اہم میچ تھا WWE ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ کا۔ دی وائٹ سکس یعنی ڈیکسٹر لومس اور جو گیسی، جی، ان کا مقابلہ تھا انڈرادے الڈولو اور رے فینکس سے، اور یہ میچ ڈسکوالیفیکیشن پر ختم ہوا۔ جی ہاں، DQ فنش تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وائٹ سکس نے اپنے ٹائٹلز تو بچا لیے، لیکن صاف طریقے سے نہیں۔ یہ ان کے کرداروں کے عین مطابق ہے۔ وہ افراتفری پھیلاتے ہیں، اصولوں کو توڑتے ہیں۔ یہ DQ فنش ان کی اسی غیر متوقع فطرت کو مزید پکا کرتا ہے۔ تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ بالکل، اور یہ چیز ان کی کہانی کو اور دلچسپ بناتی ہے اور مستقبل کے لیے تناؤ بھی پیدا کرتی ہے کہ ان سے نمٹنا کتنا مشکل ہے۔ صحیح، تو اگر ہم اس پورے اسمیک ڈاؤن ایپیسوڈ کو سمیٹیں، ایک لیجنڈ کو جذباتی الوداع کہا گیا۔ سمر سلیم کے لیے ماحول خوب گرمایا گیا، خاص کر بڑے میچز کا۔ جی، اور رنگ میں کچھ اہم میچز ہوئے جن کے نتائج آگے کی کہانی پر اثر انداز ہوں گے۔ بالکل، اور اہم نقطہ یہ ہے کہ WWE کس طرح وہ ماضی کی یادوں جیسے ہوگن کی یاد، حال کے ایکشن یعنی جو میچز ہوئے، اور مستقبل کے بڑے ایونٹس جیسے سمر سلیم، ان سب کو ایک ساتھ بن رہا ہے۔ یہ صرف الگ الگ میچز نہیں ہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا ڈرامہ ہے، ایک کہانی ہے جو ہر ہفتے آگے بڑھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ پروفیشنل ریسلنگ جیسی دنیا میں جہاں سچ اور کہانی اکثر مل جاتے ہیں، کسی شخصیت کی جیسے ہلک ہوگن کی پیچیدہ وراثت کو
عوامی طور پر یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خاص طور پر تب جب اس شخصیت کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت بٹی ہوئی ہو۔ اس پر ضرور